حج کی فلسفی کیا ہے؟ بھائی جان جو حج کا سفر ہے نا جی، یہ بیسیکلی حج کا سفر ہے ہی نہیں سر، یہ عشق کا سفر ہے، اس میں حج ہو جاتا ہے۔ خدا کے لیے وہاں کی کوئی کمی نہ بیان کرنا، وہ تم اس جگہ کی کمی نہیں بیان کرو گے، اللہ کی کمی بیان کر دو گے۔ اگر وہ دھوپ آپ کو مزہ نہیں نہ دے رہی سر، تو پھر آپ کو حج کا مزہ نہیں آ سکتا۔ وہاں کی دھوپ میں ٹھنڈک ہے جنت کے مکانوں، 9 ذی الحج۔ اگر عرفات کے میدان میں کوئی ذی روح آسمان سے بھی گزرے نا جی، اور وہ عرفہ کے میدان کے اوپر سے گزر جائے، تو اس کو نئی نمبر پلیٹ لگ جاتی ہے۔ اس وقت حاجیوں کی، عمرہ کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اچھا، جیسے جاتے ہیں نا ویسے ہی واپس، جن رویوں کے ساتھ جاتے ہیں انہی رویوں کے ساتھ واپس۔ یہ کیا رسمن کچھ کر آتے ہیں، صرف حج عمرہ طواف کر آتے ہیں؟ حج کے لفظی معنی ہے تبدیلی۔ تو اگر میں نے یہاں سے اپنے آپ کو تبدیل ہونے کی نیت ہی نہیں کی، تبدیل کیسے ہو جاؤں گا؟ کیونکہ بہت سے لوگ، بہت سے حاجیاں بہت سے عمرے کر لیتے ہیں، شرعی طور پہ کیا حکم ہے؟ اگر سمجھ آ جائے کہ میں حج کرنے گیا ہوں تو کیا کرنے گیا ہوں، یہ سمجھ اگر آ جائے تو یہ پھر کوئی بھی کسی زبان پہ بھی گلا شکوہ نہیں ہوگا۔ یار ڈزنی لینڈ دیکھے، وہ یار سوئٹزرلینڈ گئے ہیں، سب جھوٹ، سچ، صحیح، حقیقت، مدینہ منورہ حقیقت ہے۔ ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دین آسان پروگرام اور میرے ساتھ محترم نعیم بٹ صاحب موجود ہیں۔ آج کا پروگرام بڑا ہی خاص پروگرام ہے، میرے دل کے بڑے قریب۔ میں اگر سچ کہوں تو یہ ہے کہ میں افتخار ٹھاکر صاحب کا فین ہوں اور ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ ایک کمال کے انسان ہے، یقین کیجیے۔ ان کا جو فن آرٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ان کی شخصیت، ان کی بات چیت مجھے کہیں سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ یہ نظر آ جائے، میں ضرور رک کے سنتا ہوں اور ان کی باتوں سے فیض یاب ہوتا ہوں۔ آج کا پروگرام ہمارا اس حوالے سے تھوڑا سا مختلف پروگرام بھی ہے کہ چند دن پہلے حج گزرا اور جو میرے دونوں ہی اس وقت موجود ہیں مہربان محبت کرنے والے دونوں بڑے بھائی دوست بٹ صاحب اور افتخار ٹھاکر صاحب، دونوں حج کر چکے ہیں۔ میرا حج رہتا ہے دعا کیجیے اللہ مجھے یہ سعادت دے اور میں بھی حج کر سکوں۔ افتخار ٹھاکر صاحب نے چند دن پہلے اللہ نے انہیں دوبارہ، یہ میرا خیال ہے کئی بار کے بعد دوبارہ پھر موقع دے دیا ہے، 15واں ماشاء اللہ حج کا سفر انہوں نے کیا ہے۔ تو ہمارا جو آف کیمرہ ڈسکشن تھی وہ حج کے حوالے سے ہی تھی، لیکن اس پروگرام میں ہم حج کی جو فلسفی ہے، بنیادی طور پہ عبادات کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں، دین ان مقاصد کو اور وہ جو ٹارگٹس ہیں، وہ جو گولز ہیں جو اللہ ہم سے چاہ رہا ہے، وہ بڑے ہی اہم سارے کے سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ اور حج جو کہ ایک بڑا مشقت والا، محنت والا سفر کر کے اپنا وقت نکال کے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کا جو حج تھا جس میں گرمی، ٹیمپریچر، اس طرح کے چیلنج بھی تھے، اور تقریباً 1000 حاجی وہ اللہ کے پاس چلے گئے، سفر کی مصیبتیں، چیلنج جو بھی وہاں پر پرابلمس تھیں ان کی وجہ سے۔ تو ہم یہ آف کیمرہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ حج کی فلسفی کیا ہے۔ اس حوالے سے افتخار ٹھاکر صاحب سے بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے نعیم بٹ صاحب سے گزارش کروں گا، کیونکہ بٹ صاحب کی اور افتخار ٹھاکر صاحب کی پچھلے کوئی 30-32 سالہ پرانی دوستی ہے، اور جو آرٹ، فلم، ڈرامہ، جو یہ کہہ لیجئے کہ جہاں سے بٹ صاحب نے ایک پروفیشنل سفر شروع کیا، پرانی دوستی ان کے ساتھ چل رہی ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے بھی بٹ صاحب آپ ذرا بات کریں، یہ کتنی پرانی دوستی ہے، اور پرانی کچھ یادیں بھی تازہ کریں، پھر حج کے موضوع پہ بھی بات کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میلے شاہ جی میں یہ بتاؤں کہ میں ٹھاکر صاحب کو جب سے ہم نے پروگرام شروع کیا ہے نا، اس وقت سے میں انہیں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جی ٹھاکر صاحب کو، کیونکہ ٹھاکر کی زندگی جو کہ میرے سامنے پچھلے 35 سال سے ہے، ہم جو اکٹھے 35 سال سے اکٹھے، پھر بیچ میں علیحدہ ہو گیا، یہ علیحدہ ہو گیا، پھر تھوڑی دوری ہو گئی، ورنہ ہم سارے پہلے اکٹھے، ہم ایک فیملی کی طرح تھے، اگر ٹھاکر صاحب کو یاد ہوگا۔ الحمدللہ بالکل ایسے لگتا ہی نہیں تھا کہ میرا مطلب ہے کہ ہم لوگ اداکار ہیں یا کوئی محکمہ کام، بالکل ایک گھر کی طرح رہتے تھے سارے، پیار محبت۔ اس وقت یہ چکر ہی نہیں تھا یہ والا جو ہے نا، اب جو دوڑ لگی نا مال کی چیزوں کی، ادھر وہ بڑا ماحول تھا۔ تو ہم اکٹھے تھے، تو میرا دل تھا کہ وہ ٹھاکر کی زندگی میں نے دیکھی، ٹھاکر شروع سے ہی نیک آدمی تھے، شروع سے ہی اللہ نے ان کو ان کے اندر یہ صفات رکھی تھی۔ تو میرا دل تھا کہ اس پروگرام میں ان کو
میں درخواست کروں. درخواست کی بھی تھی 2-3 دفعہ, تو ایسے مطلب بن نہیں سکی, کوئی صورت بن نہیں سکی. تو ابھی کل ہی میں نے, آپ نے جو کہ مجھے کہا ریکارڈنگ ہے نہیں بھائی, تو میں نے کل ان کو ٹھاکر صاحب کو فون کیا, تو انہوں نے کہا میں آ گیا. تو ان سے مطلب حج کر کے لوگ آئے ہیں, یہ ساری بات تو ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ٹھاکر صاحب سے جو بیچ میں یہ ڈسکشن چلتی رہے گی, یعنی کہ ہم لوگ کس طرح اکٹھے تھے, کیا ہوا, کہاں سے, یہ بیچ میں یہ چلے گی بات. لیکن ہمارا موضوع جو ہے آج کا تھوڑا سا جس پہ ڈسکس کرنی ضروری ہے وہ ہے حج. حج آپ جو ٹھاکر صاحب پہلے جو بات کر رہے تھے نا, تو اس لیے میرا بڑا دل چاہا, آپ کا بھی چاہا کہ یہ حج پہ ہی بات کیوں نہ کرائی جائے, کیونکہ میں نے بہت سارے ٹھاکر صاحب حاجیوں کو دیکھا ہے, جن سے پوچھا ہے, سنا ہے, ان کی گفتگو بھی سنی ہے کہ آپ حج پہ گئے تھے, جی بس بڑی گرمی سی اتھے جناب, انتظام ٹھیک نہیں تھا ہوتے. یہ ٹھاکر صاحب میرے خیال پہلے ہی شاید آدمی ہیں جنہوں نے وہاں کی جو گفتگو کی نا, جو کرنی چاہیے تھے حاجی کو. تو میرا جی چاہا کہ میں ٹھاکر صاحب سے کہوں, ٹھاکر صاحب یہی ہم بتائیں گے کہ حج اس دفعہ کا حج کیسا رہا. ٹھاکر صاحب باقی تو باتیں ہم بعد میں کریں گے, حج بتائیں کیسا رہا آپ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم علیہ. بھائی جان, جو حج کا سفر ہے نا جی, یہ بیسیکلی حج کا سفر ہے ہی نہیں. اچھا سر, یہ عشق کا سفر ہے. اللہ, بے شک بے شک. اس میں حج ہو جاتا ہے. واہ. اگر آپ عشق کا سفر کرتے ہوئے جائیں گے تو پھر آپ کا حج بھی ہو جائے گا. اگر آپ حج کے دوران گلہ کرتے رہیں گے کسی بھی چیز کا, تو آپ سارا سال ہی گلہ کرتے رہیں گے سر. اوہو. کیونکہ 5 دن حج ہے سر. 5 دن جو حج کے ہیں, منا, عرفات اور مزدلفہ, اور اس کے بعد جمرات. 5 دن ختم ہوئے, آپ کا حج مکمل ہو گیا. اگر ان 5 دنوں میں آپ گلے کرتے رہے تو آپ سارا سال گلہ کرتے رہیں گے. اگر آپ شکر کرتے رہے تو سارا سال شکر ہی کرتے رہیں گے. زبردست بات, کیا زبردست بات ہے. واہ واہ. کیونکہ آپ کی وہاں جو سم ہے نا جی, جس نے آپ کو زندگی کے ساتھ لے کے چلنا ہے, جس کے اندر فیڈ آنی ہے, اوپر سے سگنل آنے ہیں, سیٹلائٹ سسٹم جو اوریجنل سیٹلائٹ سسٹم ہے, وہاں سے آپ کی سم کے اندر چیزیں نئی فیڈ ہو رہی ہیں اگلے سال کے لیے. سو اگر گلہ فیڈ ہو گیا تو سر گلہ ہی چلتا رہے. سر اتنا وہ آسان سفر ہے. اگر بندہ صرف اتنا سوچ لے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو صحابہ تھے, ان کے سفر کو ہم کاپی کرتے ہیں نا سر, کہ بھی میرے حضور نے سفر کیا, میرے نبی نے سفر کیا, میرے رسول نے سفر کیا. وہ نبی جس نے میرا اللہ سے تعارف کرایا, اس سے پہلے تو ہم کچھ جانتے ہی نہیں. اور اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اللہ سے تعارف نہ کرواتے تو زندگی ہی بیکار تھی. زندگی کا کوئی مقصد تھا ہی نہیں. اور اب تو مقصد ہے کہ حضور جہاں جہاں سے گزرے وہاں وہاں سے ہمیں گزرنا ہے. اور سڑکیں بنی ہوئی ہیں, آپ نے جوتے پہنے ہوئے ہیں. اگر وہ دھوپ آپ کو مزہ نہیں نہ دے رہی سر, تو پھر آپ کو حج کا مزہ نہیں آ سکتا سر. وہاں کی دھوپ میں ٹھنڈک ہے جنت کے مکانوں پر. سر اتنا مزہ آتا ہے اس دھوپ کا. وہ سورج جو میرے حضور کے اوپر آیا ہوگا, وہی سورج آ رہا ہے. صحابہ کرام وہاں چلتے ہوں گے, پتھر پہاڑ پہاڑ پہاڑ. ہمارے لیے اتنی خوبصورت وہ جگہ بنی ہوئی ہے. جوتے ہم نے آرام دہ پہنے ہوئے ہیں, سڑکیں ہیں, اتنے لوگ ہیں, آپ کے دوست احباب آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. چونکہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا, ہم نے دنیا کے اندر جھوٹ بولا تھا, ہم نے لوگوں کے حق کھائے تھے, ہم نے مال حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے راستے اختیار کیے تھے. اپنی جانوں پر اللہ نے کہا جب آپ اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو پھر ان سلے 2 کپڑوں میں میرے پاس آ جاؤ اور میں آپ کو دھو کے فریش کر دوں. اور صرف وہاں سے منا سے جب عرفہ کا سفر شروع ہوتا ہے 9 ذی الحج, عرفہ کا مطلب ہے پہچان کی جگہ. اب آپ جا رہے ہیں عرفہ کی طرف, یعنی اللہ آپ کو پہچاننے لگا ہے اور آپ اللہ کو پہچاننے لگے ہیں. سبحان اللہ.
کہ اللہ کتنا مہربان ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا. اب نہایت جو لفظ ہے نا سر، اس کائنات میں تو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا کہ نہایت کتنا، 12%، 18%، 100%، 200 کروڑ%. کیونکہ نہایت کا لفظ ایسا لفظ ہے سر کہ کتنا مہربان ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اور اللہ کتنا مہربان ہے کہ ہم جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، لوگوں کے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں سر. ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں سر. عرفہ کے میدان میں پہنچے 9 ذی الحج. اگر عرفات کے میدان میں کوئی ذی روح آسمان سے بھی گزرے نا جی، اور وہ عرفہ کے میدان کے اوپر سے گزر جائے تو اس کو نئی نمبر پلیٹ لگ جاتی ہے سر. اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور بالکل ایک دھلے ہوئے کپڑے کی طرح ہو جاتا ہے. اس سے بڑی اس زندگی میں خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایک دھلے ہوئے کپڑے کی طرح ہونے جا رہے ہیں. واہ. وہاں بھائی جان دھوپ یاد آتی، وہاں بھوک یاد آتی ہے، وہاں سردی یاد آتی. وہاں تو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ میرا کپڑا جو ہے وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، کیا میں پورا کور بھی ہوں کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسی بدتمیزی ہو رہی ہو کپڑوں، وہ تک یاد نہیں رہتا سر. تو وہاں دھوپ کہاں یاد رہے گی، وہاں بھوک کہاں یاد رہے گی، وہاں اپنا آپ کیسے یاد رہے گا. آپ عرفہ کے میدان میں ہیں جہاں میرے حضور نے اونٹنے کے اوپر بیٹھ کر گھنٹوں دعائیں کی اس امت کے لیے، اور اس کے بعد مزدلفہ کی طرف مغرب سے پہلے پہلے روانہ ہونا ہے سر. یہاں پر آپ نے ظہرین پڑھی، مزدلفہ میں آپ جا رہے ہیں جہاں آپ مغربین پڑھیں گے. اب 2 نمازیں پڑھیں گے اور اس کے بعد آرام کے لیے ہے. اب وہاں سونا ہے، آرام کرنا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے محمود و ایاز. کوئی اگر ڈیفنس کا بندہ ہے یا نارنگ منڈی کا بندہ ہے، وہ آ کے اس پتھروں والی زمین کے اوپر سو جائے گا. اور نعیم بھائی اور قاسم بھائی یقین کریں، میری زندگی میں شاید پورے سال میں اگر میں کہیں سوتا ہوں، کہیں فریش ریلیکس ہوتا ہوں جہاں مجھے کوئی خواب بھی نہیں آتا، غم تو بڑے دور کی بات ہے، تو وہ مزدلفہ کی سرزمین ہے. اللہ سر آپ ایسے سر رکھیں گے آپ کی آنکھ لگ جائے گی. اللہ. اس سے پہلے آپ مخمل کے آپ بیڈ پہ سوتے ہوں گے، مرسڈیز لگی بہترین اے سی کے اندر آپ بیٹھے ہیں، وہاں جا کے اترے ہیں فٹافٹ جنرل جا کے بیڈ پہ سوئے ہیں. شاید وہاں بھی اتنا سکون نہ ملتا ہو جو مزدلفہ کی اس پتھروں والی سرزمین پر ملتا ہو. کیوں کہ میرے نبی مکرم وہاں سوئے تھے. ہم اس کی نقل کرنے جا رہے ہیں. ہم تو نقل بھی نہیں کر سکتے سر. ہمارے اندر اتنی طاقت کہاں ہے کہ ہم ان کی نقل بھی کر سکیں. لیکن یہ ہے کہ رب کی ذات، میرے اللہ کی ذات اس بات پہ بڑی خوش ہوتی ہے کہ آپ میرے حضور کی نقل ہی کریں. وہاں سونا ہے، سونے اٹھ کے بعد فجر کی نماز پڑھنی ہے اور جمرات کی طرف جانا ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شیطانوں اس کے ساتھ آج ہمارا ڈنڈا سوٹا ہوگا. ذرا دیکھیں گے شیطان سارا سال ہمیں تکلیفیں دیتا ہے، پریشانیاں ہم سے غلط کام کرواتا ہے. اب وہ دیوار کو پتھر لگ رہے ہیں سر، وہ دیوار کو تھوڑی لگ رہے ہیں سر. وہ تو سچی میں آپ کو بتاؤں مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہی لگ رہے ہیں سر. وہ مجھے ہی لگ رہے ہیں کیونکہ سارا سال میں نے تو شیطانیں کی تھی، میں نے لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی تھی، میں نے لوگوں کو دکھ دیے تھے. وہ میری خواہشات کے اوپر پتھر لگ رہے ہوتے ہیں. وہ خواہشات جو دنیا اور آخرت میں مجھے ذلیل کروا دی، ذلیل کر دیتی ہیں سر. یہ خواہشات جتنی بھی ہیں نا جی، اس کے اوپر پتھر لگ رہے ہوتے ہیں کہ چھوڑ دو یہ خواہش. ہو کیا تم تو ختم ہونے جا رہے ہو. ہر سیکنڈ، ہر لمحہ موت کی طرف بڑھ رہے ہو، جو کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. آپ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں شیطان کو پتھر مارتے ہوئے. سر جی اس بات پہ پتھر مار دینے چاہیے کہ تمہاری زبان سے اللہ کے بنائے ہوئے بنی آدم کو کوئی تکلیف نہ ہو. کیونکہ سر ہم پیوٹ اللہ کی پروڈکٹ ہے. اللہ نے لفظ کن سے سارا کچھ بنا دیا ہے، لیکن حضرت انسان، بنی نو انسان، ابن آدم کو اللہ رب کائنات نے اپنے
ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے سر. اللہ کی پروڈکٹ کو اگر آپ اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے تکلیف دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اپنے لیے تکلیفیں جمع کر رہے ہیں. اس کے اوپر سر پتھر برسا دیے جائیں گے, شیطان کے اوپر پتھر برسا دیے جاتے ہیں, اپنی خواہشات کے اوپر پتھر برسا دیے جاتے ہیں. اور اللہ رب کائنات سے یہ وعدہ کیا ہے کہ یا رب ذوالجلال آج تو نے مجھے بالکل فریش 0 میٹر کر دیا ہے, آج کے بعد میں کبھی کسی انسان کو تکلیف نہیں دوں گا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں وعدہ کروں گا تو پورا کروں گا. اگر میرے پاس کوئی امانت رکھائے گا تو میں اس کی امانت کو جان دے دوں گا لیکن اس میں خیانت نہیں ہونے دوں گا. اور یا اللہ تو نے میرے اوپر اتنی بڑی مہربانی کی ہے. پھر جب دنیا میں آ جاتے ہیں تو پھر اس احکامات کی پابندی, پھر وہ حج ہو گیا. سفر وہ عشق سے شروع ہوا تھا سر, عشق کا سفر کرتے 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 پھر بیچ میں آپ کا حج ہو گیا, آپ حاجی ہو گئے ہیں. اب لوگ آپ کی تعظیم کریں گے کہ آپ حاجی ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, آپ حج کے سفر کے لیے, عشق کے سفر کے لیے جاتے ہیں, اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں اور لوگوں پر احسان کرتے ہیں. نہیں بھائی, حقیقت اس کی یہ ہے کہ آپ لوگوں پر احسان کر سکتے ہی نہیں, آپ کی طاقت ہے ہی نہیں. کیا بات. اور پھر لوگوں پر احسان کر کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اس پر احسان کیا, یار اس نے مجھے سلام نہیں کیا, حالانکہ میں نے اس پہ احسان کیا تھا. اگر آپ کسی انسان پر احسان کر کے اسی سے بدلہ چاہتے ہیں ہائے ہائے ہائے. تو پھر آپ کی مرضی ہے, وہ نہیں ملنے والا سر. ہاں, اگر آپ کسی انسان کے اوپر احسان کر کے یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اللہ پر احسان کیا تو اللہ بہترین احسان کا بدلہ دینے والا ہے. کیا بات, کیا بات سر یہ ہے حج کا. اللہ خوش رکھے آپ کو. بڑی یعنی عشا جی آپ نے سنی گفتگو. میں چاہوں گا کہ سارے جتنے ہمارے دیکھنے والے سننے والے ہیں یا جو حج پہ گئے ہیں یا حج سے آئے ہیں, وہ یہ, حالانکہ یہ افتخار ٹھاکر صاحب ایک اداکار, ان کی شناخت ہے اداکار, اور یہ ہیں بھی اداکار, لیکن گفتگو سے ان کے جو حج پہ گفتگو کی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کسی بڑے سے بڑے حاجی کی بھی گفتگو میں نے یہ سنی ہے. یہ اصل میں اگر یہ والا جو کانسیپٹ ہے نا, اگر سمجھ آ جائے کہ میں حج کرنے گیا ہوں تو کیا کرنے گیا ہوں, یہ سمجھ اگر آ جائے تو یہ پھر کوئی بھی کسی زبان پہ بھی گلا شکوہ نہیں ہوگا. دیکھو ٹھاکر صاحب, بڑی عجیب بات ہے. یہ ہمارے ایک مفتی صاحب ہوتے تھے, مفتی ظرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑے آدمی تھے وہ ایک بڑی پیاری بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے دیکھو کوئی ہمارے گھر میں مہمان آئے نا, ہمارے گھر میں مہمان آئے, تو پھر وہ مہمان جا کے کسی سے کہے کہ یار وہ کھانا ٹھیک نہیں سی گا, زیادہ اکرام نے کیتا, تو بتاؤ ہمارے دل پہ کیا گزرے گی. میں نے کہا اللہ نے تمہیں مہمان بلایا تھا, تم آ کے لوگوں سے اللہ کی شکایتیں کر رہے ہو کہ جی وہاں یہ نہیں تھا, وہاں انتظام ٹھیک نہیں تھے, وہاں وہ نہیں ٹھیک تھا, وہ نہیں تھا. تو نے کہا خدا کے لیے, یہ مفتی کہتے تھے خدا کے لیے وہاں کی کوئی کمی نہ بیان کرنا. وہ تم اس جگہ کی کمی نہیں بیان کرو گے, اللہ کی کمی بیان کر دو گے. نہ کرنا یہ نہ کرنا. پھر وہ ایک واقعہ سناتے تھے, بڑا عجیب واقعہ. لیکن وہ کسی بڑے آدمی کا واقعہ تھا. ٹھاکر صاحب بڑے آدمی تھے, بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. ان کا واقعہ سناتے تھے. وہ کہتے وہ اللہ کے بڑے ولی تھے. تو وہ حج سے واپس آئے نا, تو آ کے انہوں نے آ کے کہا یار میں تھے مدینہ منورہ میں نے دہی کھائی تھی, بڑی کھٹی دہی تھی, کھٹی دہی. تو وہ چونکہ بڑے آدمی سے, تو بڑے آدمی کی تنبیہ بھی جلدی ہوئی تھی. تو رات کو حضور خواب میں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے اس سے خواب میں یہ کہا کہ تجھے ہمارے شہر کی دہی کھٹی لگی ہے, پھر نہ یہاں آیا کرو. سر ایک نا بڑے خوبصورت سے بزرگ, بڑے پیارے بزرگ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے ٹھاکر صاحب میں بڑا پریشان ہوں, میرے رشتہ داروں نے نا بہت حج کیے ہوئے ہیں, میں پہلی دفعہ حج پہ جا رہا ہوں, اب روز میرے گھر مہمان آتے ہیں تو وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ اس مقام پہ یہ پڑھنا ہے, اس مقام پہ یہ پڑھنا ہے, اس مقام پہ یہ پڑھنا ہے. اب میرے پاس نا جی ایک مقام پر پڑھنے کے لیے 6 سے 8 مختلف لوگوں کی رائے ہے. میرا نا دماغ گڈ مڈ ہو گیا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کس مقام پر اب کیا پڑھنا ہے.
تو کیا ممکن ہے کہ آپ مجھے ایک فائنل بتا دیں کہ مجھے کیا پڑھنا ہے؟ میں نے کہا جی آپ کو احرام باندھ کر کے 2 نفل پڑھنے ہیں جس میں آپ نے نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد سے لے کر واپسی لاہور آنے تک آپ نے اپنے آپ کو پڑھنا ہے کہ آپ انسان ہیں بھی کہ نہیں۔ ہائے 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 ہائے، واہ کیا بات ہے، وہ بندہ نا جی اس نے نا جی ایسے کر کے بیٹھ گیا تھوڑی دیر، کچھ سیکنڈ کے بعد اٹھا اور مجھے ایسے کر کے جپی ڈالی اور چلا گیا۔ ہاں جی، وہ مجھے 2 دن کے بعد ملا۔ اب جا رہے ہیں، وہ بڑی کافی ادھر سے گزرا تھا، لیکن بزرگ آدمی سر، بزرگ، اور وہ وہاں سے بھاگ کے آگے مجھے جپھی ڈال کے نا جی اس نے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ انہوں نے کہا ٹھاکر صاحب میرے سر تو تسی سیمنٹ دا گٹو لا دیتا، اور میں ایڈے مزے نال حج کر رہے ہیں، میں کچھ نہیں پڑھ رہا، میں اپنے آپ نہیں پڑھی جا رہے ہیں کہ میں کی ساں، مینوں اللہ نے کتھے بلا لیا۔ اچھا ایک بات نا بھائی جان میں شروع میں کی تھی کہ بھی اتنے لوگ مر گئے، اب سر وہ ڈالے جاتے ہیں کہ بھئی بڑی گرمی تھی، انتظام صحیح نہیں تھے، لیکن سر موت کی حقیقت تو یہی ہے نا کہ وقت اور مقام ٹکرایا اور آپ گئے۔ ٹھیک ہے، اس سے سر موسموں کا کیا تعلق ہے؟ بالکل صحیح، وہ بہانہ ہے، ٹائم آنا ہے، اور سر وقت اور مقام جہاں آپ کا ٹکرایا نا، نہ آپ ایک سانس زیادہ لے سکتے ہیں، نہ آپ ایک قدم چل سکتے ہیں۔ وقت اور مقام ٹکرایا اور ختم۔ وقت اور مقام کو نہیں پتہ گرمی ہے، سردی ہے، طوفان ہے، اندھیری ہے، بارش ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ کہ بجلیاں کڑک رہی ہیں، بس اس کو اپنا کام کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے اس فرشتے کو کہ جب یہ اس مقام پر اس وقت آ جائے تو اس کو واپس لے آؤ۔ اور دوسری بات ٹھاکر صاحب پتہ کیا ہے، جس طرح آپ نے پازیٹیو سوچ بتائی ہے نا، اصل میں پازیٹیو سوچ کی بات کیا ہے شاہ صاحب، میرا اپنا یہ گواہ، جب مجھے پتہ چلا کہ لوگ وہ مرے، یہ وہ، تو اللہ گواہ ہے، میں نے کہا یار کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ حج میں ایک آدمی احرام میں ایک آدمی کا انتقال ہوا تھا، ایک صحابی کا، حج کے موقع پہ جب حضور حج پہ تھے تو اس کا انتقال ہوا تھا وہاں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اسی احرام میں دفنا دو، اسی احرام میں دفنا دو، قیامت والے دن یہ تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ سبحان اب بتاؤ وہ جو حاجی مر گئے ہیں، وہ 1000 تھا یا 2000 تھا، وہ تو خوش نصیب ہیں، وہ جب اٹھیں گے تو کہیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک اس لک۔ دن وہ کہیں گے کو شکر ہے اسی اتھے مر گئے سن۔ ہوئے 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 قاسم بھائی، کاش میری دعا ہے اللہ پاک نا جی آپ کے کانوں کو یہ چسکا ڈال دے۔ کیا بات، لبیک اللہم لبیک، اگر چسکا آپ کے کانوں کو لگ گیا نا سر، کیا چسکا ہے، یہ سال کے دن اتنے مزہ ہے، مشکل گزرتے ہیں سر، یہ 360 دن اتنے مشکل گزرتے ہیں، آپ کے کان ہر لمحہ ترس رہے ہوتے ہیں کہ ایک غول آپ کے پاس سے گزرا اور وہ کہتا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سر اس کا چسکا آپ کے کانوں کو کاش ابھی لگ رومٹے جائے، کھڑے ہو گئے سوچ کے ہیں جی، کاش کسی کو کانوں کے یہ چسکا لگ جائے سر۔ کیا بات ہے، یہ عشق کی باتیں ہیں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ جو آپ ٹھاکر صاحب فرما رہے تھے نا کہ جی وہ یہ تو سوچنا بھی غلط ہے ہاں کہ جی اب یہ تو ساری سوچ کی، شاہ صاحب آپ تو اس پہ نفسیات پہ کتنی بات کرتے ہیں، یہ تو ساری اپنی فیلنگز کی بات ہے، گرمی بڑی لگ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، صحیح بات، State of- ذہنی حالت، بالکل صحیح۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہے ہی نہیں، گرمی کتنے ہے؟ اچھا ویسے دنیا کے جو شوق ہیں، کوئی کرکٹ کھیلنے والا گرمی میں کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی محبت کرنے والا، عشق کے ادوار دیکھیں، اگر ہجر و وصال کے دور دیکھ لیجئے، اور غم جانا میں آپ کس کس گلیوں میں سے گزر جاتے ہیں اور کس کس حالت میں گزر جاتے ہیں، یعنی بھوک ختم، نیند ختم، نیند بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو پرواہ کوئی نہیں ہے کہ میں ایک سوچ کے ساتھ، ایک خیال کے ساتھ چلتے چلتے، یعنی ایک ایسا خیال ہے جس نے سارے خیال کھا لیے ہیں، ہڑپ کر لیے ہیں، ایک خیال ڈومیننٹ ہو گیا۔ میں ایک سوال ٹھاکر صاحب، میں آپ دونوں کی نظر کرنا چاہوں گا، یہ سوال
مجھے پتا ہے کہ تھوڑا سا ہمارا وہ جو ایک اتنا لطف تھا اس کو تھوڑا سا خراب کر سکتا ہے, میں معافی مانگ لوں گا, لیکن یہ سوال بڑا ایک سنجیدہ سوال ہے. پاکستان میں ہر سال حج کرنے والوں کی, عمرہ کرنے والوں کی تعداد بڑھی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. ہاں جی, ہم بڑے حوالوں سے خوشحال ہوئے ہیں, انفرادی طور پہ لوگ بڑے خوشحال ہوئے ہیں. اور بٹ صاحب ہمارے دادوں پردادوں کے ٹائم پہ پیدل حج تھا. میرا پردادا پیدل اس نے حج کیا آج سے 100 سال پیچھے, اور جانے والے کو لوگ نا 2 طرح رو کے ملتے تھے. ایک کہ حج تے جا رہے ہیں, اور دوجا انہوں رو کے ملتے تھے انہوں نے آنا کوئی نہیں. یس, یعنی جو گیا ہے کیسے آئے گا, سفر آخری سفر ہی ہے اس کا. اچھا وہ بھی ذہنی طور پہ تیار ہوتا تھا کہ میں گیا تو میں ہوں گیا. ہاں جی. اچھا اب اس کے بعد یقین کیجئے کہ وہ ایک پورے گاؤں میں ایک حاجی, کئی گاؤں ایسے تھے جن میں کوئی ایک حاجی. اس وقت حاجیوں کی, عمرہ کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. اچھا جیسے جاتے ہیں نا ویسے ہی واپس, جن رویوں کے ساتھ جاتے ہیں انہی رویوں کے ساتھ واپس, جس سوچ کے ساتھ جاتے ہیں. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا جی, وہ ٹچ بھی نہیں کسی نے کیا. یہ کیا رسمن کچھ کر آتے ہیں, صرف حج عمرہ طواف کر آتے ہیں, کیا اسپرٹ نہیں ہوتی, کیا سمجھ نہیں ہوتی, کیا اس کی کوئی ٹریننگ دینی چاہیے, کیا اس کا کوئی شعور چاہیے, کیا یہ اللہ کی توفیق ہے کہ صرف یہ 3-4 لاکھ روپے میں عمرہ ہو جاتا ہے اور 10-12 لاکھ روپے میں حج ہو جاتا ہے. یہ دنیاوی طور پہ جو اسباب ہیں, کیا یہ سب اتنی دنیا جو حج عمرہ کر کے ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, لڑتے لڑتے گئے تھے, لڑتے لڑتے واپس آ گئے, روندے روندے گئے, روندے روندے واپس آ گئے. ذرا میں ببو برال صاحب کی گل کی یاد آ رہی. یہ سوال, میرا سوال آپ سمجھ گئے, میں اس کیفیت کو سمجھا پائے ہوں کہ نہیں؟ اسی لیے مجھے یاد آ گئی بات. جی جی. ببو صاحب نے ایک ڈرامے پوچھتے ہیں تھوڑی زمیناں کنیاں کہ نہیں, کہندے نے بڑی زمین ہے. ہوئے 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 ایک باری ایک پٹواری ناپن ٹرے, ٹوردا گیا ٹوردا گیا ٹور ہی گیا. اچھا ٹر گیا. مصر تو ان دی لاش آئی سی. یعنی یہ سفر ایسا ہے گا اس دور دے وچ تھوڑے بزرگاں نے کیتا ہے, ادوں تو واقعی اس طرح ہی سی سر کہ یہ بندہ ہن ٹر گیا ہے, یہ سمجھو ٹر گیا ہے, یہ حج تے ٹر گیا ہے. بالکل صحیح بات. یہ اللہ نال ملن تو بعد کیویں واپس آ سکتا ہے سر؟ جہاں بندہ اتنے جا کے کیا بات, اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لگے بھی ایتھوں گزرے ہون گے, ایتھوں گزرے ہون گے, خرے ایتھوں گزرے ہون تو میں بھی اتنے پھر رہے ہیں. کیا بات سر, میرے اللہ کیوں واپس آئے گا سر؟ وہ کیا بات, انہوں کی ضرورت ہے واپس آؤں دی؟ کیا بات. اس کو نہیں آنا چاہیے سر. اور اگر وہ ویسے کا ویسا آ گیا ہے تو پھر سر وہ گجراں والا جو سفر کر کے آیا ہے, وہ پنڈی کا, وہ پشاور گیا تھا, اگر وہ نہیں بدلا تو پھر اس کو اپنے آپ سے بدلا لینا چاہیے. کیا جملہ ہے جی, واہ واہ واہ. اس کی وجہ شاہ صاحب یہ ہے کہ دیکھو نا, اصل تو ساری بات تو ہے نیت کی. ہاں یس ایبسلیوٹ, کیونکہ دین کا سارا دار و مدار نیت پہ ہے. اب ہر چیز سے پہلے نیت کرنی پڑتی ہے. حج کی بھی سب سے پہلے احرام باندھنے کی کیا چیز ہے؟ کپڑوں کا نام نہیں ہے حج کے 2 احرام باندھ لے, نہیں, اس کی اصل نیت ہے. اب اگر اس نے, ایک آدمی نے نیت ہی نہیں کی, کیونکہ حج کے لفظی معنی ہے تبدیلی. ایبسلیوٹلی سر, کیا خوبصورت بات. اچھا لفظی معنی تبدیلی سر. حج کے معنی دیکھو, اللہ نے اس کا نام رکھا ہے حج, تو اللہ نے کوئی ایسے کوئی تھوڑی ایسے بچے نے نہ رکھنے کہ یہ نہ کی رکھیے برختا ہے, نہ پتہ ہے کی فائدہ. اللہ نے جو نام رکھا اس کا حج, تو اللہ نے رکھا ہے اس کا نام, اس کا مطلب ہے کہ اب تم تبدیل ہو جاؤ. تو اگر میں نے یہاں سے اپنے آپ کو تبدیل ہونے کی نیت ہی نہیں کی, یس, تبدیل کیسے ہو جاؤں گا؟ وہ اس لیے میں اپنا ٹھاکر صاحب اللہ سے دعا مانگتا ہوتا ہوں, یا اللہ مجھے ہر سال حج پہ لے جا. اس دفعہ میں نہیں جا سکا, نصیبوں سے, نصیب کی بات ہے, ہر سال حج پہ لے جا. اور میرا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ وہاں بے شمار شاہ صاحب لوگ. ایک دفعہ میں حج پہ گیا, آپ کو واقعہ سنا دو, عجیب واقعہ. میں حج پہ گیا تو میرے ساتھ میرا ایک دوست ہوتا تھا, اقبال بھٹی صاحب ہیں ہمارے بڑے قیمتی, بڑے دوست, بڑے پیارے آدمی ہیں. انہوں نے نا وہ ایک اسپیکر رکھا ہوتا تھا, اسپیکر, اور ساتھ وہ اسپیکر اٹھایا ہوتا تھا. میں پروگرام جیسا بڑی تک کسائی نہیں پھر, جی سر, جی وہ اسی طرح وہ کسائی ساتھ ساتھ. تو میں ہر خیمے میں ایسے گھس جانا کسی خیمے میں, تو انہیں اسپیکر وہ لا کے جی گال سن, حج سن لو جی, حج کس طرح
تو آج ہم نے ایک خیمے میں ٹھاکر صاحب ہم گئے تو وہ خیمہ تھا بہت بڑا, یعنی کوئی اس میں کوئی 500-700 بندہ ہوئے گا, پورا بڑا سارا کھلا, اور عورتیں مرد اکٹھے ہی تھے سارے. اچھا, بالکل اکٹھے, بستے اکٹھے لگے ہوئے عورتوں کے مردوں کے ساتھ ہی ملتے لگے ہوئے. اور گاؤں کے دیہاتی لوگ تو انہیں پتہ ہی نہیں کس طرح آئے. تو میں انہوں نے کہا نہیں میں کہ بسم اللہ جی حج, ذرا حج سن لیں کہ حج کیا ہوتا ہے, کس طرح کدھر آئے ہیں کیا. تو ایک آدمی نے بڈھے سے بابا سی ہوتی آواز آئی, انہوں نے کہا مولوی گل سنو جی تمہیں تقریر جی کر کے سانو بعد چ کہنا کہ عورتیں مرد لہذا ہو جائے. اچھا جی, اچھا کہیں کوئی نہیں ہونا. اچھا اچھا, یقین کریں اچھا جی, یہ مجھے اللہ مجھے معاف کرے, یہ مجھے آج جملے کی ٹھاکر صاحب کی بات سے یاد آ گیا. انہوں نے کہا سن لا گل غور نہ, اہیں علیحدہ علیحدہ کوئی نہیں ہونا, تو جے کوئی گل سنانی ہے سانو سنا لے تے اے نہ سانو کہیں. تو میں نے ان سے کہا میں کہ جی گزارش میری یہ ہے کہ میں یہ آپ کو علیحدہ علیحدہ کرنے نہیں آیا, میں تو ایسے آپ کو بتانے آیا ہوں کہ مطلب آپ کدھر آئے ہیں, یہ کیا جگہ ہے, یہاں کرنا کیا ہے. تو اس کا اگر یہ کر لیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. اے گلا بالکل ٹھیک. انہوں نے کہا اے دس شاباش دس تمہیں گلا دس. آپ یقین کریں ٹھاکر صاحب, اللہ کو جان دینی ہے, اللہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں. میں نے بات شروع کی حج کی, گھنٹہ سوا گھنٹہ میں نے بات پورا حج بیان کیا کہ حج کیا ہوتا ہے, کیا کرنا ہے, کیا کرنا. اللہ جانتا ہے قاسم صاحب کہ وہ جو ہی میرا ابھی بیان ختم نہیں ہوا تھا تو پردے لگنے شروع ہو گئے تھے, علیحدہ علیحدہ ہو گئے سن. اللہ اکبر, بڑی بات, بڑی بات, اللہ بڑی اکبر, خدا کی یہ ہے اللہ. کیوں؟ اچھا اس میں اس سے مجھے بات کی یاد آئی, میں نے بات کی یاد آئی کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, میں کسی نے بتایا ہی نہیں. Yes, بالکل ٹھیک. شعور ہی نہیں اس چیز کا. بھائی یہ یہاں پہ جتنے بھی مذاکرے ہوتے ہیں نا حج کے, کہ جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی آج فلانا گروپ جا رہا ہے, گورنمنٹ کا گروپ جا رہا ہے فلانا, آج وہ حج کی, تو آپ بتائیں گے جی حج کا موضوع ہے, تو وہ بتا کیا بتاتے ہیں کہ حج کرنا کس طرح ہے, ایسا جانا ہے, حج کرنا ہے, حج حرام باندھنا. یہ ہر بندہ ہر گروپ میں ٹھاکر صاحب مسائل حج بتائے گا, جی سر, فضائل حج بتائے گا, ایبسلیوٹلی, حج کا طریقہ بتائے گا. لیکن کوئی بندہ بھی میں نے نہیں سنا آج تک, ہوتا ہوگا تو ہوگا, میں نے نہیں سنا کوئی مقاصد حج بتاتا ہو. یس, سب سے ضروری ہے جو سب سے مقصد کیا ہے اس بات. یس 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 یس. اچھا میں ایک چیز ایڈ آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا. دیکھیں حج پہ ہم نے بات کر دی, لیکن سال پورا عمرہ چلتا رہتا ہے. اب بے شمار ایسے ہمارے احباب ہوں گے جو اس وقت سن رہے ہیں اور انہوں نے عمرے پہ جانا ہے. میں عمرے کی اسپرٹ اور عمرے کی فضیلت اور عمرے کو ایک با مقصد عمرہ کیسے بنایا جا سکتا ہے. دیکھیں اس پہ بھی ہم نے اللہ کو کہنا ہے کہ میں حاضر ہوں, جی سر, جی سر, جی سر, تو شان والا رب ہے, میں غلطیوں والا بندہ ہوں. پھر ہم نے وہاں جا کے اپنی عرضی پیش کرنی ہے. تو عمرے کو بامقصد عمرہ بنانا. اچھا پھر میں ایک دونوں کی اجازت سے سوال پوچھنا چاہوں گا. بہت سے لوگ, بہت سے حاجیاں بہت سے عمرے کر لیتے ہیں, شرعی طور پہ کیا حکم ہے؟ ایک کرنا چاہیے, زیادہ کرنا چاہیے؟ اللہ نے توفیق دی ہے تو زیادہ کر دینا چاہیے. اس موضوع کو بھی تھوڑا سا واٹس ایپ ڈسکس کرنا چاہیے. سر یہ موضوع بھی ہم ڈسکس کر بھی لیں گے, کر بھی سکتے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے. اس میں تھوڑی سی ہم نے بات جو کرنی تھی وہ کر لی. اصل میں تو ہم نے چاہتے تھے کہ ٹھاکر صاحب کو بلایا ہے ہم نے. اچھا سر, ایک بات میرے دماغ میں آتی ہے. اللہ سمیع العلیم, بے شک, سننے, جاننے اور دیکھنے والا. یہ جو عمرہ ہے نا, یا مطاف کے اندر انٹر ہو جانا, اللہ کے گھر بیت اللہ کے مطاف کے اندر انٹر ہو جانا, یہ ایسے مجھے لگتا ہے, ہو سکتا ہے میں رانگ ہوں, ایک بندہ نا جی پہلے وہ وہاں کھڑا تھا, ٹھیک ہے جی, اللہ کو وہاں سے دیکھ رہا تھا یا اللہ اسے یہاں سے دیکھ رہا تھا, اور ایک بندہ جو ہے نا جی وہ اچانک 2 کپڑے پہن کے یہاں آ گیا. اب اللہ کے بالکل قریب ہو گیا ہے وہ, تو اسے کیا ہوگا, اسے کیا کرنا چاہیے, اللہ سے کیا وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے, سمیع العلیم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے. وہ اتنا سفر کر کے وہاں سے لوگوں میں سے ایسے نکلتا بالکل مطاف کے اندر آ گیا. عمرے کا مقصد یہ ہے جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ اب وہ اللہ کے سامنے آ گیا ہے, اب وہ اللہ کے سامنے ایک MOU سائن کرنے جا رہا ہے. واہ, ایک وہ MOU سائن کرے گا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر, بالکل یہاں پر کھڑا ہے کہ یا میرے مالک
اے میرے خالق تو نے مجھے پیدا کیا تھا اور تیرے احکام مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچا دیے تھے، تیرا تعارف میرا تعارف ہو گیا، قرآن نازل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ آج کے بعد جو میں نے غلطیاں کی تھیں وہ مجھے سمجھ آ گئی ہیں، میں نے ریئلائز کر لیا ہے، آج کے بعد وہ میں نہیں کروں گا۔ میں MOU سائن کرتا ہوں، اور اس کے بعد وہ جب واپس آئے گا تو کس طرح کا ہوگا؟ بڑی بہت زبردست بات انہوں نے کر دی ہے، بڑی یعنی جو کہتے ہیں نا مقدم مقات بالکل ٹھیک۔ اور سر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب میں مطاف میں داخل ہوتا ہوں نا سر، میں اس اللہ رب کائنات کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے لگتا ہے میں مطاف میں اکیلے ہی ہوں بس، اور اللہ مجھے ہی دیکھے جا رہا ہے، اور اللہ خالی مجھے دیکھے جا رہا ہے۔ مجھے کبھی نہیں فیل ہوا سر کہ مطاف میں لوگ دیواروں کے ساتھ لگ رہے ہیں، یوں چپکے ہوئے ہیں، دھکے دے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، مجھے کبھی نہیں فیل ہوا۔ مجھے اکثر و بیشتر ایسے لگتا ہے جیسے اللہ رب کائنات مجھے گریبان سے پکڑتا ہے، اپنی طرف ایسے کھینچتا ہے، بالکل آسانی سے میں اندر جاتا ہوں، ایسے نکلتا ہوں، باہر نکلتا ہوں، پھر میں مطاف کا چکر اللہ کے گرد چکر لگاتا ہوں، پھر میں واپس آتا ہوں، پھر میں مطاف، پھر میں دیوار کے ساتھ جا کے لگ جاتا ہوں، اکیلے ہی میں پھر رہا ہوں، اللہ اور میں صرف دو ہی ہیں، اور کوئی وہاں پہ بندہ نہیں ہے۔ نہ کبھی دھکا لگایا ہے سر، نہ کبھی مجھے کسی نے پکڑا ہے وہاں پر، کبھی مجھے فیل ہی نہیں ہوا سر کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ جینوئن میں آپ کو اپنی حالت بتا رہا ہوں، کیونکہ پھر میں وہاں کہاں سوچوں گا کہ اوپر سورج ہے کہ نہیں، کسی کے پاس پانی ہے کہ نہیں، میں زندہ بھی ہوں کہ مردہ ہوں، پتہ نہیں میرے اندر جان بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میں کون ہوں، اور اللہ نے مجھے اپنے اتنے قریب کر لیا ہے۔ اتنا مزہ آتا ہے سر، اتنا مزہ آتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں دنیا کے اندر، دنیا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے سر وہاں پر، اللہ کے ساتھ میرا فاصلہ ہی ختم ہو گیا۔ عرش عظیم، عرش مولا کے بالکل نیچے میں پھر رہا ہوں سر۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا بات، یہی شاہ صاحب فیلنگ، اصل وہی جو بات کر رہے ہیں نا، یہ ساری یہ فیلنگ کی ساری بات ہے۔ وہ جو اس نے وہ جو شاعر نے شعر لکھا ہے نا، وہ کیا کہتے تھے، وہ شاعر نے کہا تھا کہ جی مجھے میرا سارا کلام لے لو، مجھے یہ شعر دو، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا مومن کا شعر، ہائے ہائے ہائے، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ وہی ہے فیلنگز کی بات ہے۔ میں کہنا کہ فیلنگ آپ محسوس کرو گے تو وہ گرمی ہے، نہیں کرو گے تو اگر محسوس کرو گے راشا ہے، نہیں محسوس کرو گے تو کچھ بھی نہیں۔ نہیں کچھ نہیں۔ یہ تو ساری فیلنگز کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ شاعروں نے، اصل شاعر ویسے ہوندے بڑے گڑبڑ میں، لیکن بڑی اچھی اچھی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں وہی لوگ تمہیں ڈھونڈنے والے ہوں گے، ہاں وہی لوگ تمہیں ڈھونڈنے والے ہوں گے، جن کے ہونٹوں پہ ہنسی، پاؤں میں چھالے ہوں گے۔ پاؤں پہ چھالے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ، سر انسی ہے، وہی ڈھونڈنے والے ہوں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ ساری یہ گیم ہے، کوئی ایسا اس میں کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے، یہ بس یہ، لیکن یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ٹھاکر صاحب سر کہ ایک آدمی سارا سال، میرا مطلب دیکھو نا، یہ تو ایک جہاز کی طرح سے ہے یہ، بے شک کہ جہاز پہلے ایک دم یوں نہیں اڑ جاتا، ہاں جی، وہ پہلے ٹیکسی کرتا ہے، ٹیکسی کرتا ہے، آہستہ آہستہ رن وے پہ آتا، کرتا پھر کبھی سپیڈ پکڑتے، پھر یہ اصل میں سارے انبیاء کرام جو ہے نا، میں چاہتا تھا کہ اس موضوع کو ختم کر دوں یہاں، لیکن باپ نے بات ایسی چھیڑی ہے کہ سارے انبیاء کرام، ٹھاکر صاحب اگر آپ زندگی جب سے میں دین پہ آیا ہوں نا، پھر میں نے اسٹڈی کی، پڑھا، لوگوں کو دیکھا، سنا، جو میں نے سارے نبیوں نے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو جو حج کرایا نا، وہ آخری عمر میں کرایا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب امت کو حج کرایا تو آخری وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے تقریباً 80-90 دن پہلے کا جی حج تھا۔ کیوں کہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ساری زندگی انبیاء کرام لوگوں کی، اپنی امت کی تربیت کرتے ہیں اللہ سے ملاقات کرانے کے لیے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر۔ تو تربیت کراتے کراتے کراتے، ٹیکسی کرتے کرتے رن وے سے تو جا کے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں کہ یا اللہ، اے میں سارے انہوں پڑھا کے لے کے آیا ہوں، سکھا کے لے کے آیا ہوں۔ سر ایک دفعہ سوچیں تو صحیح، اللہ سے ملاقات ہونے جا رہی ہے،
اب وہ اگر وہ سارا سال محنت نہیں کریں، ایسے آپ نے کہا میں حج کرنا ہے، اب اگر آپ نے ابھی نیت کریں نا حج کرنے کی، تو پھر سارا سال آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے. اوئے ہوئے. تیاری آپ کے ذہن میں حج کرنا ہے، حج کرنا ہے. حج کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے، ملاقات کو جانا ہے، ملاقات کو جانا ہے، ملاقات. یہ نارمل سی شاہ صاحب بات ہے کہ کل میری پرائم منسٹر سے ملاقات ہے، اوئے ہوئے. تو پرائم منسٹر سے ملاقات کے لیے میں ساری رات بھی سوچتا رہتا ہوں میں کل انہوں نے کی گل کرنی ہے، کیڑے کپڑے پہننے کی کرنا ہے، وہ ایک دماغ میں چلتا رہتا ہے پرائم منسٹر. جی سر، جی سر. نیند بھی ہو سکتا نہ آئے. اب اللہ سے ملاقات ہے. Yes. اوئے ہوئے کیا ہوئے. بات ہے. تو یہ اپنی امت کی تربیت کرنا، یہ ہماری چونکہ ہم بغیر تربیت کے وہاں جاتے ہیں اس لیے پتہ نہیں چلتا. اور تیز دیتے ہیں کہ گرمی بڑی سی، حالات ٹھیک نہیں سی. وہ والی جو کیفیت ٹھاکر نے بتائی ہے نا کہ میں کل ہی آتے اتنا ہوگا، ہاں ہاں ہاں. اس کے لیے وہ کیفیت چاہیے. جلال. کیا بات. سر جلال، اتنا جلال. اور مجھے لگتا ہے کہ بس کب جان قبض ہونے لگی ہے ابھی، کیونکہ اللہ مجھے ہی تو دیکھ رہا ہے، اکیلے کو میری طرف ہی دیکھ رہا ہے. اس سے آگے نہیں بات ہو سکتی. اچھا اب دوسری بات ٹھاکر صاحب، اگر یہ والی کیفیت ہو جائے کہ میرے اللہ نے مجھے ملاقات کر لی ہے، مجھے دیکھ لی ہے اور میرے ساتھ ساتھ رہا ہے، اگر یہ اس کیفیت سے طواف کر کے آئے گا، اس کیفیت سے منی، عرفات، مزدلفہ کر کے آئے گا، تو پھر وہ چوری کرے گا، استغفر. پھر وہ دھوکہ دے گا، استغفر. پھر وہ جھوٹ بولے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ اس کیفیت سے گیا ہی نہیں، اس کی ملاقات ہوئی ہی نہیں. اوہو حضرت صاحب. وہ بغیر ملاقات کیا ہے؟ جیسے ٹھاکر صاحب نے بھی کہا نا کہ وہ پشاور گیا تھی یا گجرانہ تو ہو کے آیا ادھر، وہ تو اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہی نہیں. اگر ملاقات کر کے آتا تو یہ نہیں ممکن تھا کہ پھر آ کے دھوکے دیتا لوگوں کو. کبھی بھی نہیں ہو سکتا سر. اللہ سے آپ دو بدو ہو گیا نا، یہ اللہ کے سامنے ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا. کیا بات. اچھا میں ٹھاکر کو دیکھتا ہوں، ٹھاکر شاہ صاحب میں آپ کو بتاؤں، ٹھاکر کو دیکھتا ہوں. ٹھاکر چونکہ میں نے بتایا نا میرا 35 سال سے ہمارا ساتھ ہے. ٹھاکر شروع میں بھی حالانکہ ہم لوگ اس وقت اداکار تھے، تو یہ میں بتا رہا ہوں ٹھاکر صاحب ایک انٹری کے اداکار تھے. ہاں جی. ایک انٹری کرنی ہے ہم نے ڈرامے میں رکھا ہے انہوں کو، ایک انٹری جی آپ کی انٹری رکھی ہے، ایسی آپس میں دوست انٹری. تو ابھی یہ بتا رہے تھے واقعہ کہ میں پھر ہٹ کیسے ہو گیا. وہ تو آپ آ جاتے تو اور میں لیٹ ہو جاتا. شکر ہے آپ آئے نہیں. وہ کیا واقعہ ذرا سنائیں. سر جی ساری ٹیم آپ کی تیار ہو کے تو نیف ڈیک میں ڈرامہ طے ہو گیا کہ وہاں کرنا. وہ نواب کا رول تھا، ایک نواب کا رول تھا. وہاں جب ساری ٹیم آ گئی، ریہرسل ہو گئی، تو مجھے وسیم عباس صاحب نے بتایا، انہوں نے کہا یار نہیں بٹ صاحب نہیں آ رہے، انہوں نے کوئی پرابلم ہو گیا، کوئی بھانجے بھتیجے کا کوئی ایسا کوئی معاملہ ہو گیا. تو آپ کی کال آ گئی تھی کہ بھئی میں نہیں آ سکتا. بلکہ وہ کال بھی آپ کی آئی تھی آرٹس کونسل کے کسی بندے کے تھرو. وہ بندہ آیا تھا کہ بھئی انہوں نے بٹ صاحب کی کال آئی ہے اتنے کہ وہ نہیں آ سکتے. میں نے وسیم عباس صاحب نے کہا نہیں بٹ صاحب والا رول شروع ہو جا، نواب والا رول ہے، سائڈ پہ آ جا. اب وہ مجھے سائڈ پہ لے گئے. ساری رات انہوں نے میں نے جگا کے انہوں نے جی وہ رول یاد کرایا نواب والا کہ 2 بیویاں نے تے رولا پہ آیا تے بارڈر تقسیم ہو گئے. وہ میں نے کیا سر. جب وہ ڈرامہ ختم ہوا تو وسیم عباس صاحب نے میں نے باقاعدہ جفی پائی، زور دی. انہوں نے کہا ویری گڈ، لاہور آمیں تو دسی. یہ پنڈی کی بات ہے. جی سی پنڈی نیف ڈیک تھے. ہم لوگ وہاں ڈرامہ کرنے جا رہے تھے تو میرا کوئی پرابلم ہو گیا. میں نواب والا رول میں کر رہا تھا تو میرے کو پرابلم ہو گیا. تو میں نے وسیم عباس، تو ہم پارٹنر تھے، وسیم اور میں پارٹنر. تو میں نے وسیم کو کہا کہ کوکی کہتے تھے، کوکی یار میں نہیں آ سکتا. حالانکہ کوکی بڑے خوبصورت بچوں کا نام ہوتا ہے. ہاں جی نہیں ہے بھی خوبصورت. وسیم سے چونکہ میرا بہت زیادہ ہمارا زندگی کٹھی گزری، بڑا پیار ہے. ہم کتنے سال کٹھے پارٹنر رہے. تو میں نے اسے کہا کوکی میں نہیں آنا، میرے کو پرابلم ہو گئی. انہوں نے کہا کی کرنا پیا نہیں بٹا کی کہتا ہے مارتا ہی تھا. تو ان کو وہ ان کا ٹرننگ پوائنٹ. یس یس. آپ کی جو ایبسنس ہے وہ میرے لیے بڑا چانس کلک ہو گیا. ہاں جی. آج یہ کوئی 35-36 ڈیفینیٹ ہو گئے ہوں گے. 36 سال بعد ہم میرے خیال دوبارہ یعنی اس ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں. اور میں ٹھاکر کی باتیں سن کے یقین کرو میں سچ بتاؤں کہ مجھے ایک دم اس نے یعنی مجھے عرفات میں لے گیا. اللہ اکبر. پہچانے پہچان کی جگہ کوئی اللہ اس کو جزائے. جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا، میری اماں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا عرفات.
پہچان کی جگہ. کیا بات ہے. سر ایسا میدان ہے وہ, آپ حج کے بعد جائیں تو وہ 3-3.5-4 کلومیٹر کا میدان ہوگا, لیکن سر کیسی, اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے سر کہ عرفات کے اندر 35 لاکھ وہ بندے جو رجسٹرڈ ہیں, جو رجسٹرڈ نہیں ہیں وہ بھی تقریباً کو 8 سے 10 لاکھ ہوتے ہوں گے, ہم لگا لیتے ہیں سر 40 لاکھ. 40 لاکھ بندے, 40 لاکھ بندوں کو لے جانے والی بسیں, 40 لاکھ بندوں کے کھانے کا انتظام کرنے والے لوگ, 40 لاکھ بندوں کے لیے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں, اور 40 لاکھ بندوں کو سرو کرنے کے لیے جو ٹرالے آئے ہوئے ہیں وہ اور ان کے ملازم, اور اس کے باوجود کوئی بندہ ایک دوسرے کے ساتھ بم نہیں ہوتا. واہ, کیا کیسا ربڑ کا میدان اللہ نے بنا رکھا. کیا بات, کیا بات. حج ختم ہوا تو وہ واپس ایسے ہو جاتا ہے, سکڑ جاتا ہے. واہ واہ واہ, اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے, کیا بات. زمزم سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ سر ابھی تو یہ باتیں آج جو یہ ٹائم چونکہ ایسا ہے, یہ تو ہم ابھی حرم میں پھر رہے ہیں, ابھی تو ہم وہاں پہنچے ہی نہیں, مدینہ منورہ میں. سر نور علی نور. اگلی ملاقات میں ہم مدینے جب جائیں گے نا سر, کیا بات, انشاءاللہ. پھر سر اب میں آپ کی آنکھوں میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب مدینے کا ذکر ہوتا ہے, مدینے والے کا ذکر ہوتا ہے تو لوگوں کی آنکھوں میں کیا ہوتا ہے. اگلی ملاقات میں ہم چلیں گے مدینہ منورہ. اور مدینہ منورہ ایسا مقام ہے سر, کئی جگہ میں اس بات کو کہتا ہوں کہ میں تقریباً 56 ملک گھوما ہوں سر. جھوٹ, بالکل وہ سارا کا سارا فریب ہے سر. بڑا خوبصورت یار ڈزنی لینڈ دیکھے, وہ یار سوئٹزرلینڈ گئے ہیں, وہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے گا, اے کد کدی آنا گلگت بلتے, سب جھوٹ. سچ صحیح حقیقت مدینہ منورہ حقیقت ہے. کیا بات. اگر آپ حدود حرم کے اندر ہیں, مدینہ کی حدود کے اندر, سر آپ 1 دن رہیں 100 دن رہیں, آپ اپنے گھر فون کریں, میری بہن کو آپ پوچھیں گے خرچہ ہوگا کہ بولے تو بڑے پیسے پہ ہیں, بچے بالکل ٹھیک, امی ابو فریش, سر کوئی بیڈ نیوز تو نہیں آئے گی. کیا بات ہے. جب تک آپ حدود مدینہ کے اندر ہیں آپ کو کوئی بیڈ نیوز نہیں آئے گی سر. کیا بات. اے تسی مدینے تو نکلنا ہے, اے تسی لاہور پہنچنا ہے, تسی میری بھن نو فون کرنا کہ میں لاہور پہنچ گیا, او کہے گی میٹر کٹن والے بھی ہونے ہی آئے نے. سر بالکل سر مدینہ منورہ دنیا سے الگ ہے. کیا بات ہے, کیا بات. بے شک, بے شک. واقعی نشست پوری رکھنی پڑے گی. سر بے شک. افتخار ٹھاکر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. بٹ صاحب بڑا شکریہ. آج کا پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ جو تمام سننے والے ہیں انہوں نے اس کو سنا ہوگا, دیکھا ہوگا اور اس کو محسوس کیا ہوگا. یہ آج کا پروگرام ایک پروگرام نہیں تھا, یہ ایک روحانی سفر تھا جو ہم سب نے کیا نم آنکھوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمارے اس جذبے کو ہمیشہ سلامت رکھے, اور دل سے دعائیں ہیں ہمارے بہت پیارے افتخار ٹھاکر صاحب کے لیے. یقین کیجئے ان کو ٹی وی پہ اس طرح کے موضوعات پہ سنتے رہے تب بھی نم آنکھیں ہوتی تھی, لیکن آج کا پروگرام لائیو سامنے بیٹھ کے جب ہم نے یہ بات چیت کی تو میں آپ کو کیفیات نہیں بتا سکتا. بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ کی امان میں. اللہ حافظ. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر